الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الراقع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، رکوع فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رکوع اور سجود کو قائم رکھو، قسم اس ذات جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تم رکوع اور سجود کرتے ہو تو میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم کس کیفیت میں رکوع اور سجود کرتے ہو۔ جناب ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ آج مقام و مراتب کی کہکشاں میں اور رفعتوں کے آسمان پر ایک ایسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ جو اپنی نسبتوں میں اور اپنی بلندی کردار میں انتہائی ممتاز و اعلیٰ و عرفاں ہیں، جن کو یہ فضیلت ملی کہ وہ عشرہ مبشرہ کے بزم نشین اور حواری رسول حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر گوشے ہیں، جن کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ وہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذات النطاقین کا اعزاز پانے والی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے نور نظر ہیں، جن کو یہ مقام و مرتبہ ملا کہ وہ یار غار و یار مزار جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے نواسے ہیں، جن کو یہ اعزاز عطا ہوا کہ امت کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ کی خالہ جان ہیں۔ ناظرین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اعلیٰ ترین جھرمٹ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اپنا ہی ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ اپنے شرف خاندانی، فضل و کمال، زہد و تقوی، حق گوئی، شجاعت اور دوسری خصوصیات کی بنا پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں ہوتا ہے۔ یعنی تاریخ اسلام میں عبداللہ نام کی ناظرین 4 شخصیات نے عظمت اور شہرت کی آخری حدوں کو چھوا، اور تمام مورخین نے بالاتفاق ان چاروں میں ایک سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا۔ پھر یہ بھی ناظرین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے کہ ہجرت نبوی کے بعد آپ وہ سب سے پہلے بچے تھے جن کی پیدائش مہاجرین کے ہاں ہوئی، اور آپ ہی وہ ہستی ہیں جن کی ولادت پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے پر مسرت نعرہ تکبیر نے مدینہ منورہ کی پہاڑیوں تک کو جو ہے گونج کے رکھ دیا۔ یعنی صورتحال یہ تھی ناظرین کہ فضیلت کی وہ منزل کہ دہن و شکم میں ولادت کے بعد سب سے پہلے جو خوراک گئی وہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن مبارک تھا۔ یعنی ان کے خون میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون مبارک، یعنی یوں کہیے کہ نور مبارک جو ہے وہ شامل ہو گیا۔ یعنی نام بھی جن کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا، خوش بختی کی وہ منزل کہ دست مبارک کا لمس بھی آپ کو نصیب ہوا۔ ناظرین کرام، مصنف الاسلام، قاری قرآن، خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کا شرف حاصل کرنے والے، خانہ کعبہ کی ناموس کی حفاظت کرنے والے، خانہ کعبہ کو پہلی مرتبہ ریشمی غلاف پہنانے والے، خانہ کعبہ سے عشق کرنے والے، خانہ کعبہ کی محافظت میں یزیدیوں کے سامنے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ڈٹ جانے والے، انتہائی گرجدار آواز کے مالک، عبادت، زہد و تقوی اور علم دین میں غیر معمولی مقام رکھنے والے، علم و فضل کا بحر زخار کہلانے والے، اپنے دور میں احیاء دین کے علم بردار بننے والے، یعنی راتوں کو قیام اور دن میں روزے رکھنے والے، عبادتوں کی انتہائی لذتوں کو پانے والے، خانہ کعبہ میں پتھروں اور آگ کی بارش کے باوجود انتہائی سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ عبادت الہی میں مشغول رہنے والے، پیروی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی نماز کو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی تصویر بنانے والے، مسجد کا کبوتر کہلانے والے، شجاعت، بہادری، حسب و نسب، عزت و وقار، علم و فضل، حق گوئی سے بات کرنے والے، حق کی خاطر لڑنے والے، یزید کی بیعت سے انکار کرنے والے اور غیر معمولی قوت حافظہ رکھنے والے، بے مثال شمشیر زنی کرنے والے، اپنی بے باکی، شجاعت اور استقامت کا لوہا سارے دنیا عرب سے منوانے والے، خلفائے راشدین
مجاہدین کے ادوار میں ایک نوجوان کی حیثیت سے عسکری کارنامے انجام دینے والے، شدید بارشوں میں بھی خانہ کعبہ کی محبت میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے، اپنی بلاغت و فصاحت کی وجہ سے نمایاں طور پہ یعنی خطبہ میں شامل ہونے والے، اپنی بے مثال تدبیر و شجاعت کی بدولت طرابلس پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والے، جن کی نسبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے ان مجاہدین میں شامل ہونے والے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے مصاحف کی کتابت کے لیے جس جماعت کو ناظرین امیر المومنین نے منتخب کیا، اس جماعت کا حصہ بننے والے، جس بات کو حق سمجھا اس بات پر آخری دم تک ڈٹے رہنے والے، اپنا سر کٹا دیا لیکن اپنے موقف سے نہ ہٹنے والے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایک انتہائی بہادر شخصیت، بہادر ماں باپ کی اولاد اور انتہائی نڈر شخصیت ناظرین، یعنی اپنی امی جان حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اس فرمان پر عمل کیا کہ جاؤ، حق پر جان دینا دنیا کی زندگی سے 1000 درجے بہتر ہے۔ حجاج نے آپ کی لاش مبارک کو سولی پر لٹکا دیا ناظرین، بہت ظلم و ستم ہوا، بہت ظلم، اور واقعہ ہرہ آپ کے ذہن میں ہے، تاریخ میں آج بھی واقعہ ہرہ تازہ ہے کہ کس انداز سے یزید نے جو ہے گستاخی مدینہ منورہ کی تھی، گستاخی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی اور گستاخی خانہ کعبہ کی تھی، لیکن 3 دن تک ناظرین آپ کی لاش جو ہے وہ لٹکی رہی ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت اسماء رضی اللہ بڑی نڈر خاتون تھی، جب وہاں سے آپ کا گزر ہوا تھا تو آپ نے ایک تاریخی جملہ فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ شہ سوار ابھی بھی اپنی سواری سے نہیں اترا۔ آغاز کرتے ہیں ناظرین اسی شہ سوار کی بارگاہ میں چلیں گے جو جانثار ہیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، حضرت عبد زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود، پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد شاہد مدنی صاحب تشریف فرما ہیں، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد طاہر مدنی صاحب تشریف فرما ہیں، اور تیسری شخصیت آپ پروفیسر ہیں بائی پروفیشن جناب علامہ محمد شرجیل احمد خان صاحب تشریف فرما ہیں۔ تینوں اب آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں ملک کے ممتاز شناخت جناب قاری اسد الحق صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ مفتی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو صاحب قربان جائیے، یہ جو رشتوں کی انتہائی خوبصورت اور خوشبودار مالا ہے، جس جھرمٹ میں آپ تشریف فرمائے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آغاز کیجئے ان رفتوں سے، خاندانی عظمتوں سے، اور پھر وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین کے ذریعے سے آپ کی پیدائش کو ایک جواب بنایا یہودیوں کے سامنے، آغاز فرمائیے، اور مسلمانوں کی جو خوشی تھی وہ دیدنی تھی صاحب، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ ہمیشہ کی طرح خوبصورت آغاز آپ نے کیا اور نذرانہ عقیدت بارگاہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما پیش کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں عبداللہ کے نام سے 4 صحابہ کرام مشہور ہیں، جن میں ایک حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، ایک افقہ الصحابہ بعد الخلفاء الاربعہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، تیسرے رئیس المفسرین ابن عم النبی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، اور چوتھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ جو رشتوں کے جھرمٹ کا آپ نے ذکر کیا وہ کیوں نہ ہو کہ آپ کا انتخاب ہی فرحت مصطفیٰ کریم کے لیے ہوا، اور یہ وہ فرحت تھی، اور یہ وہ فرحت تھی جسے فرحت شدیدہ قرار دیا۔ ایک ہوتا ہے ولادت کی خوشی اور ایک ہوتی ہے ولادت کی بہت خوشی، تو یہاں پر ولادت کی بہت خوشی کا عالم یہ تھا کہ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر آپ کو اٹھائے ہوئے، یعنی اپنے نواسے کو اٹھائے ہوئے مدینے کی گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں اور یہودیوں کو دکھا رہے ہیں کہ تم یہ چاہتے تھے کہ ان نشانی، تم یہ چاہتے تھے کہ یہ ابتر رہیں گے، اللہ نے فرمایا کہ ان نشانی اکا هو الابتر، تو اب یہ ابتر جو ہے قیامت تک تم رہے گے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ کا چونکہ انتخاب فرحت کے لیے ہوا تو فرحت شدیدہ نصیب ہوئی۔ اب اگر ہم نسب کے حوالے سے بات کریں تو آپ قریشی ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب اطہر سے ہیں، اور یہ بھی کمال ہے کہ اللہ نے آپ کو ددھیال کی طرف سے بھی قریش کی نسبت عطا فرمائی، ننیال کی طرف سے بھی قریش کی نسبت عطا فرمائی، یعنی ددھیال کی طرف 5 واسطوں سے آپ نبی کریم کے نسب اطہر میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ددھیال کی طرف سے 5 واسطوں سے اور ننیال کی طرف سے 9 واسطوں سے آپ نبی کریم کے نسب اطہر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب آپ سنیے، الفاظ یہ ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام بن خویلد
بن اسد بن عبد العزا اور بن قصی. اب یہ قصی پر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اطہر اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا نسب اطہر ایک ہو جاتا ہے. پھر آپ کے نانا جان کو دیکھیے تو آپ کے نانا جان ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی والدہ محترمہ بنت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ. آپ کی خالہ جان کو دیکھیے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اپنے بھانجے سے ایسا پیار کرتی ہیں کہ ان کے نام پر اپنی کنیت جو ہے وہ ام عبداللہ رکھ لیتی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ تمام نسبتیں اور یہ تمام تعلقات آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہیں. پھر اسی طرح جو آپ کے والد محترم ہیں حضرت عوام رضی اللہ عنہ, آپ نے ذکر کیا کہ ایک تو آپ عشرہ مبشرہ سے ہیں جناب, اور دوسرا تمام صحابہ کرام میں جس ایک صحابی کو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے اپنا حواری قرار دیا وہ حضرت عوام رضی اللہ عنہ ہیں. کیا مقام. تو آپ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اب یہ بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ جیسے ہم ذکر کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری, تو اسی طرح صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن زبیر, حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا حواری قرار دیا. وہ کس اعتبار سے ہے کہ جو حواری ہوتا ہے وہ خاص رازدار ہوتا ہے, تو وہ شرف بھی آپ کے والد محترم کو حاصل ہوا. پھر اسی طرح جو آپ کی شباہت تھی اسے بھی میں ذکر کر دوں کہ آپ شبیہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے. سبحان اللہ. یعنی اپنے نانا جان سے مشابہت رکھا کرتے تھے. الاصابہ کے اندر علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا کہ میرا بیٹا حضرت عبداللہ کے حوالے سے کہ ان کی جو مشابہت ہے وہ اپنے نانا جان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے. یعنی اپنی ہی شبیہ کو اٹھائے گھوم رہے تھے. اور اس کے ساتھ ایک اور آپ کا بڑا خاص وہ یہ کہ آپ وطن مادر میں مہاجر ہیں. اور آپ اس بات کو خود بیان کیا کرتے تھے. وہ یہ کہ آپ کی والدہ محترمہ نے جب ہجرت کی تو آپ اپنی والدہ محترمہ کے وطن اطہر میں صدف اطہر میں موجود تھے. سبحان اللہ. تو آپ نے والدہ محترمہ کے وطن اطہر میں ہجرت فرمائی. سبحان اللہ. یہ آپ کا خاصہ ہے جو آپ کو حاصل ہوا اور جس پر آپ فخر کیا کرتے تھے. اور پھر جب آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی تو دو طبقات تھے, مہاجرین صحابہ کرام اور انصار صحابہ کرام. مہاجرین صحابہ کرام میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن زبیر عطا فرمائے اور انصار صحابہ کرام میں حضرت نعمان بن بشیر عطا فرمائے. اور جب آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی تو بے ساختہ صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں تشریف لائے. آپ کے کانوں میں اذان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دی. اور جس بات کا آپ نے ذکر کیا دو لائنوں میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کے یہاں اب کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا, ہم نے معاذ اللہ سحر کر دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا رد فرمایا, حضرت عبداللہ بن زبیر عطا فرمائے. اور اس سے سب سے پہلے آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو فرحت شدیدہ عطا کی گئی اور آپ کے توسط سے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو فرحت شدیدہ. کیا خوبصورت تمیز جی, سلامت رہیے. اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جو ہے وہ اسی انداز سے ہی ہونا چاہیے. مطلب ابھی جو آپ نے جملہ فرمایا میں تو سچی بات اس جملے کے اندر کھو گیا کہ آپ جب اپنی والدہ محترمہ کے وطن اطہر میں تھے اس وقت ظاہر مطلب ہجرت ہو رہی ہے تو آپ اس وقت کے مہاجر ہیں. تو وہ جو اپنا آپ کو لیگیسی میں یا وراثت میں جو کچھ مطلب بہادری اور نڈر پن ملا وہ تو ملا, لیکن ظاہر ہے جس شخصیت کی یوں کہیے کہ پیدائش سے پہلے مطلب والدہ محترمہ کے وطن اطہر میں جو ہے وہ دو باش اس طرح سے ہو رہی ہو کہ جہاں پر مطلب اتنی جرت کے ساتھ ہجرت ہو رہی ہے اور کفار کے خلاف جو کھڑا ہوا جا رہا ہے تو پھر ظاہر ہے ان کا براٹ اپ کیسا ہوگا. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر ظاہر ہے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسرت اور مسرت کے ساتھ پھر خاص عنایات تھیں. ان عنایات کا ذرا ذکر فرمائیے اور پھر خاص طور پہ جس انداز سے حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کمال خاتون ذات النطاقین کا لقب سرور دو جہاں نے عطا فرمایا اس کے بارے میں بھی بتائیے اور کس انداز سے آپ نے تربیت فرمائی, کس انداز سے آپ پیار کرتی تھی, فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ عظیم الشان صحابی رسول ہیں اور آپ کی شان اور عظمت کے کیا ہی کہنے
کہ یہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کی ولادت پر پورے مدینہ پاک میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. یعنی یہ شان اور عظمت کہ جب ولادت ہوتی ہے تو پورے صحابہ کا لشکر مدینے کی گلیوں میں گھومیں اور اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوں اور ان کی ولادت پر یہودی ذلیل و رسوا ہوں. یہ شان و عظمت آپ کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. اللہ کرے آج بھی اب ذلیل و رسوا ہو ہی جائیں بس. جی انشاءاللہ. اچھا، آپ آقا کریم علیہ السلام کی جو آپ سے محبت اور عقیدت اور خاص تعلق اور کرم نوازیاں ہیں وہ بھی بڑی بے مثل و بے مثال ہیں. جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، قبا کے علاقے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، آپ کی والدہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، وہ سب سے پہلے یہ انتخاب کرتی ہیں کہ میرے بیٹے کے بطن پاک میں جو پہلی غذا جائے وہ تاجدار کائنات کا لعاب پاک ہونا چاہیے. تو اتنی دور سے تشریف لاتی ہیں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اور حضور کی گود پاک میں حضرت عبداللہ بن زبیر کو ڈال دیتی ہیں. آقا کریم علیہ السلام انہیں لیتے ہیں اور پہلی خوراک جو آپ کے بطن پاک میں جاتی ہے وہ تاجدار کائنات کا لعاب پاک ہے، جس سے پورا اندرونی جسم قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے نور سے منور فرما دیا. اور پھر آگے آقا کریم علیہ السلام کھجور لیتے ہیں، اسے چباتے ہیں اور اس کی گھٹی بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرماتے ہیں. اور اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام آپ کا نام رکھتے ہیں اور نام بھی کتنا شاندار ہے، عبداللہ. اور اسی وقت آپ کی کنیت رکھتے ہیں ابو بکر، حضرت ابو بکر کی نسبت سے. اور یہاں پر ایک بڑی خاص بات ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نام تھا عبداللہ اور آپ کی کنیت تھی ابو بکر. اسی مناسبت سے اس بچے کا نام بھی عبداللہ رکھا اور ان کی کنیت بھی ابو بکر رکھی. اور قیامت تک کے لیے اسی حدیث کے حوالے سے بتا دیا کہ یہ سیرت اور صورت میں حضرت ابو بکر بالکل مشابہ ہیں، نام بھی ویسا اور کنیت بھی ویسی ہے. پھر آقا کریم علیہ السلام نے لعاب پاک کے ذریعے اندرونی حصہ تو منور فرمایا اور اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنا دست اقدس حضرت عبداللہ بن زبیر کے جسم اطہر پر پھیرا. یہ خاص بات ہے، یہ خاص بات ہے کیونکہ بہت سے بچوں کو سرکار علیہ السلام نے لعاب دانے مبارک تو دیا ہے، مٹھی بھی دی ہے، لیکن دست مبارک کو پھیرنا یہ بڑا خاص پھیرنا بڑی خاص بات ہے. اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانے اس میں مشیت کیا ہے. جی وہ ظاہر کو بھی نور سے منور فرما دیا آقا کریم علیہ السلام کے دست پاک کے ذریعے. اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی ہیں اور عرض گزار ہوتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی ازواج مطہرات نے تو اپنے پہلے شوہروں سے جو اولادیں تھیں ان پہ کنیت رکھ لی ہے، میں اپنی کیا کنیت رکھوں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اپنے بیٹے عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھ لو. اسی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ کا دوسرا نام ہے کنیت کے اعتبار سے ام عبداللہ. یہ آقا کریم علیہ السلام نے ان کو منہ بولا بیٹا، حالانکہ خالہ تھیں لیکن آقا کریم علیہ السلام نے انہیں منہ بولا بیٹا بنایا. اسی طرح آقا کریم علیہ السلام کے حوالے سے ایک بڑی پیاری روایت ہمیں حاکم المستدرک میں ملتی ہے، بہقی شریف نے بھی اسے روایت کیا ہے. 7 سے 8 سال کی عمر ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کی، لیکن اس 7 سال کی عمر کے اندر بھی عقیدت اور تعظیم مصطفیٰ کیسی کوٹ کوٹ کے والدین نے بھری ہے کہ آقا کریم علیہ السلام حجامہ فرماتے ہیں، خون مبارک دیتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر کو کہ ایسی جگہ پر ڈالنا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. آپ کہتے ہیں جب میں حضور کی نظر پاک سے اوجھل ہوا تو میں نے ارادہ کیا کہ یہ خون پی لوں اور میں نے پی لیا. جب حضور کی بارگاہ میں لوٹا تو حضور نے فرمایا اے عبداللہ تم نے خون کے ساتھ کیا کیا؟ آپ 7 سال کی عمر ہے، کیا شاندار جواب دیتے ہیں. آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں آقا کریم میں نے اسے ایسی جگہ ڈال دیا ہے کہ اب کوئی نہیں دیکھ پائے گا. حضور نے جان لیا، حضور نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ تم نے پی لیا ہے. انہوں نے ارشاد فرمایا یعنی وہ مبارک نور آپ نے پی لیا، نور پی لیا ہے. اور آقا کریم علیہ السلام نے پھر تحسین فرمائی. یہ کتنی شان اور عظمت والی بات ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی نسوں میں جو خون مبارک دوڑ رہا ہے اس میں آقا کریم علیہ السلام کا لعاب بھی شامل ہے
اور خون پاک بھی شامل ہے۔ یہ کہ آپ کی نسوں میں جو خون مبارک نہیں، نور مبارک شامل ہے، یہ شان اور عظمت بھی آپ کی ہے۔ حدیث پاک میں آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے 2 دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی ہے۔ آپ کے والد 7 سے 8 سال کی عمر میں حضور کے پاس لائے، حضور نے مسکرا کر ان کا استقبال کیا اور ان کی بیعت کی۔ قیامت تک لوگوں کو بتا دیا کہ نابالغی میں بھی اگر کسی کو صحبت رسول مل جائے تو وہ صحابیت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے۔ آپ کی تربیت کے حوالے سے بس چند جملے کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں عظیم شخصیات کی قربت خاص آپ کو عطا ہوئی، بہترین تربیت، اور اس بہترین تربیت کا ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ آپ کی عبادت بے مثال تھی، آپ کا زہد و تقوی بے مثال تھا، آپ کا جہاد بے مثال تھا، اور کعبے سے محبت اور مسجدوں سے محبت بھی بے مثل و بے مثال تھی۔ یہ نظر آتا ہے کہ ابتدا سے لے کر انتقال کے وقت تک ہر لمحے میں ہمیں صدیقی رنگ نظر آتا ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ اور حضرت عائشہ صدیقہ نے جو ساری زندگی آپ کی تربیت کی ہے اس کا بے مثل و بے مثال انداز ہمیں آپ کی ساری زندگی میں یہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ کیا کہنا، کیا خوبصورت جی گفتگو آپ نے فرمائی ہے، سلامت رہیے۔ آئیے ذرا پروفیسر صاحب، ذرا آپ کا زہد و تقوی، آپ کی عبادات، ہم تو کیا بیان کر سکتے ہیں، یہ تو بندے اور خالق کا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک عام بندے کی ہم عبادات کو بیان نہیں کر سکتے، کجا اس کے کہ جو مسجد کے کبوتر ہو، کجا اس کے کہ جن کا عشق ہی جو ہے خانہ کعبہ ہو۔ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے جو نسبت عطا فرمائی ہے نا، چاہے وہ والد کی نسبت ہو سیدنا زبیر بن عوام کی، والدہ کی ہو اسماء بنت ابی بکر کی، نانا کی ہو سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کا رشتہ ہو، یا آپ کی خالہ جان کے ساتھ آپ کی جو نسبت ہے، نظر ہی آتا ہے کہ ان تمام نسبتوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو ایک مثالی شخصیت کا خاکہ جب ذہن میں آئے گا تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ سبحان اللہ۔ ان نسبتوں کی لاج رکھی اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، کہ واقعی میں ان نسبتوں کا اہل ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے عباد اللہ کی صفات کو عبداللہ بن زبیر میں جمع فرما دیا۔ قرآن کے اندر آپ جو آیات پڑھتے ہیں اور صحابہ کرام کا جو تعارف ہے، تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ تم ان کو رکوع میں دیکھو گے، سجود میں دیکھو گے، اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جن کو دنیا کا کام، تجارت، خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی، سر جھکانے سے غافل نہیں کر سکتی۔ عبداللہ بن زبیر نے دکھایا کہ شوق عبادت بھی حاصل ہے، جذبہ جہاد بھی حاصل ہے، عبادلہ اربع کے اندر بھی آتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں وہ 4 صحابہ کرام، چاروں میں 3 چیزیں مشترک ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہوں، عبداللہ بن زبیر ہوں، عبداللہ بن عمر ہوں، یا عبداللہ بن عمر بن عاص ہوں، 3 باتیں۔ ایک بات کہ تینوں کا نام عبداللہ ہے، دوسری بات یہ کہ تینوں زہد و تقوی، عبادت، پرہیزگاری، خوف خدا میں شہرت مشہور، تیسری بات تینوں کے والد صحابی، تینوں کے جو والد ہیں وہ صحابی۔ یہاں سے بات پتہ چلتی ہے کہ والد کی شخصیت کا یوں اثر ہوتا ہے، پھر یہ پیدا ہوتے ہیں، پھر ایسے افراد کار سامنے آتے ہیں تو والد کی شخصیت کا اثر۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایسا شوق عبادت کہ عبادت تو ہے، نماز تو ہے، نماز کے ایک ایک رکن کا لطف حاصل کرنے کے لیے ایک رات قیام میں گزار دیتے ہیں، ایک رات سجدے میں گزار دیتے ہیں، اور ایک رات رکوع میں گزار دیتے ہیں، گویا کہ ایک ایک رکن کا لطف حاصل کر رہے ہیں۔ اور پھر مجھے تو یوں لگتا ہے، ایسا نظر آتا ہے جنید بھائی کہ آپ کی جو پوری شخصیت کی پاورز ہے نا، اور جو وہ کریج ہے، وہ حوصلہ ہے، اس کی بنیاد اور سورس یہ عبادت تھی۔ یہاں سے امپاورمنٹ آپ کو مل رہی ہے، یہ روحانیت یہاں سے، ادھر سے سب کچھ مل رہا ہے۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ خود والدہ ایکنالج کر رہی ہیں کہ میرا بیٹا تو ایسا ہے کہ راتیں قیام میں گزارتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، اور یہی اسی لیے تو کہ وہ کبوتر کی جو نا نسبت دی گئی کہ مسجد کے کبوتر ہیں۔ پھر آپ دیکھیں ایکنالجمنٹ یہاں تک نہیں ہے، آس پاس کے لوگ بھی ایکنالج کرتے ہیں۔ عمر بن دینار فرماتے ہیں کہ ابن زبیر یعنی کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اچھا نمازی نہ دیکھا میں نے، ایسی شان کی نماز پڑھا۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ عبادت کی کوئی ایسی راہ نہیں جس پر ابن زبیر نہ چلے ہوں۔ گویا کہ آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، دین کے کام میں بھی لگتے ہیں، تو راتوں کی کیفیت کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں ڈھونڈنے والا
ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر نہ کر سکا۔ عبداللہ بن زبیر نے دکھایا کہ میری شب تاریک نہیں ہے، یہ شب میں بھی اجالا ہے، اگر دن میں غازی ہوں تو رات میں نمازی بھی۔ تو یہ بہت ساری پاورز آتی ہیں، اور اس میں ایک بات آخر میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ کیا کہ آج کل آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ ایمفیسائز کیا جاتا ہے شعبہ تعلیم میں ارلی چائلڈہڈ کو، ابتدائی بچپن کی تعلیم و تربیت۔ بالکل صحیح۔ عبداللہ بن زبیر کی سورس کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ گزارا ہوا وقت۔ بالکل ٹھیک۔ آپ کے سامنے جتنے یہ اصاغر صحابہ جو وقت گزرا ہے نا، بالکل ٹھیک، ان کے بچپن میں جو بلڈنگ بلاکس ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے خود ان کو عطا فرمایا۔ بالکل ٹھیک۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، بہت صحیح بات آپ نے فرمائی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ تو اب ناظرین میڈیکل سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے کہ جو بچے کی سائیکالوجی ہے وہ بنیادی طور پہ 7 برس کے اندر جو ہے وہ یوں سمجھ لیجیے اسٹیبلش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ یوں کہہ لیجیے کہ اس کو آپ توانا کر رہے ہوتے ہیں 12-13 برس تک، اور 12-13 برس میں جا کے وہ ایک پختہ عمارت کی طرح بن جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یوں کہہ لیجیے کہ اس کی ترائی کرتے رہتے ہیں، جیسے آپ بلڈنگ تعمیر کرتے ہیں نا، آپ عمارت کھڑی کرتے ہیں، اس کے بعد آپ ایک سرٹن ٹائم کے بعد اس کی ترائی کرتے ہیں، پھر آپ ترائی کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی تو تربیت ماں نے اپنے پیٹ سے شروع کر دی تھی نا، میں نے ابھی جملہ ادا کیا نا، یہاں تربیت کا معاملہ یہ ہے، یہ جو مائیں سمجھ لیں اس بات کو کہ بچہ جب آپ کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، میں سب ماؤں سے مخاطب ہوں، آپ کی تربیت کا عمل اس وقت شروع ہو جاتا ہے، جو آپ کر رہی ہوتی ہیں بچہ اس کا بالواسطہ یا بلا واسطہ اثر لے رہا ہوتا ہے، اور وہی بچہ پھر بڑا بن کے جو ہے آپ کو بتلاتا ہے کہ جو کچھ آپ نے اس وقت بویا تھا وہ آپ کو وہاں پر یا تو اچھا کاٹنا پڑتا ہے یا برا کاٹنا پڑتا ہے۔ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کے حال کی بارگاہ میں پیش کیجئے، لوٹ کے آپ کو بتلائیں گے صاحب کیا نڈر والد، کیا نڈر والدہ، یعنی یہ تو بہادروں کا گھرانہ ہے نا بنیادی طور پہ، اور کیا نڈر نانا صاحب۔ تو آئیے ذرا ان کی شجاعت اور بہادری پہ بات کریں گے درود پاک کے بعد۔ جناب والا ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ نواسہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جگر گوشائے حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور نور نظر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک ہے۔ تو جو کمزور لوگ ہیں وہ تو اس سیشن سے باہر نکل جائیں، کیونکہ آج ضرورت ہی صاحب اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر جو یہ انسپریشن اب پیدا کریں کہ صحابہ نے کس انداز سے قربانیاں دی ہیں۔ تو جو نڈر ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور سنیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، ان کی بہادری، اور جو مہمات میں آپ نے کردار ادا کیا۔ بالکل، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ایک ایسی شخصیت تھے جنہیں شجاع اور شجیع کے نام سے عرب یاد کیا کرتے تھے، یعنی بہادری تو تھی لیکن انتہا درجے کی بہادری۔ اب یہ جو بہادری ہے یہ اثاثہ مومن ہے، اور اس بہادری کا تعلق ہمارے معاملات اور معمولات کے ساتھ ہے۔ واہ واہ! یوں سمجھیے کہ جب بندہ عابد اور متقی ہوتا ہے تو اس کا ثمر شجاعت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ واہ! اور آج امت مسلمہ کو اسی وصف کی ضرورت ہے۔ بالکل، اور یہ بھی ایک اللہ کا فضل ہے کہ ایسا ایک گروہ ہر دور میں موجود رہا جو مظہر تھا شجاعت صحابہ کرام کا، جس کا ایک مظہر آج بھی فلسطین میں بہادروں کی صورت میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ واہ واہ واہ! آپ رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے اللہ نے آپ کو شجاعت عطا کی۔ غزوہ احزاب میں آپ کی عمر تھی 5 برس۔ اب آپ ایک 5 برس کے بچے کو ذہن میں رکھیں، اور غزوہ احزاب ہو رہا ہے، اور جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو بچے دبک جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر 5 برس کی عمر میں ٹیلے پر چڑھ کر غزوہ احزاب کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں، اور ساری مطلب نیٹو فورسز جمع تھی، واحد جنگ ہے جی ہاں، ساری نیٹو فورسز جمع، اور اسے دیکھ رہے ہیں اور وہ سارے واقعات ملاحظہ کر رہے ہیں 5 برس کی عمر میں، اور عمر بھر وہ سارے واقعات آپ کو یاد تھے اور آپ انہیں بیان کیا کرتے تھے۔ تو وہاں سے آغاز ہوا، پھر جنگ یرموک میں آپ اپنے والد محترم کے ساتھ شریک ہوئے، پھر اگرچہ آپ کی جو عملی زندگی ہے اس کا آغاز حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوا جب آپ کی عمر مبارک 24 برس تھی۔ اب آپ چڑھتی ہوئی جوانی ہے، شجاعت بے مثل و بے مثال ہے، تربیت والدین
اعلیٰ درجے کی ہے تو آپ ایسے شجیع بن کر میدان میں آتے ہیں کہ ذہانت بھی کمال کی، شجاعت بھی کمال کی، جس کے نتیجے میں جرجیر کی 1,20,000 کی فوج کو 20,000 کے ساتھ شکست دے دیتے ہیں۔ اور جب آپ جنگ میں اترتے ہیں تو یہ قائدانہ صلاحیت ہوتی ہے کہ آپ اس وقت کے حالات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اور گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی جنگی حکمت عملی کو تبدیل کرتے ہیں۔ تو اسی چیز کو آپ نے اپنایا۔ پھر یہاں پر آپ کی جو شجاعت ہے اس حوالے سے ایک قول حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے ایک مشیر خاص تھے ابن ملیکہ۔ ٹھیک، تو ابن ملیکہ سے ایک بار گفتگو کرتے ہوئے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ کیسے بہادر نوجوان تھے کہ انہو ترم رما، کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر صرف اپنے ہونٹ ہلایا کرتے تھے تو ان کی شجاعت کی وجہ سے دشمنوں پر وحشت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ تو ابن ملیکہ سے پوچھا کہ مجھے حضرت عبداللہ بن زبیر کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کیسے نوجوان اور نڈر اور شجیع تھے۔ تو حضرت ابن ملیکہ نے جو الفاظ کہے وہ یہ تھے، کہتے ہیں ما رأیت جلدن ولا لحمن ولا عصبن ولا عظمن مثل جلدی مثل لحمی مثل عصبی ہی مثل عظمی ہی۔ کیا اچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر جیسے جلد والا کسی اور جلد والے کو نہیں دیکھا، ان جیسے گوشت والا کسی اور گوشت والے کو نہیں دیکھا، ان جیسی طاقت والا کسی اور طاقت والے کو نہیں دیکھا، اور ان جیسی قوت والا کسی اور قوت والے کو نہیں دیکھا۔ یعنی ان کی مثل نہ کسی کی طاقت تھی نہ کسی کی قوت تھی، ایسے شجیع تھے کہ جب میدان میں اترتے تھے تو لوگ انہیں لڑتے ہوئے دیکھا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح جو طرابلس کی جنگ کا ذکر ہے، اس زمانے میں افریقہ کی جنگ جسے کہا جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے کہ اس زمانے کے اندر طرابلس ہو گیا، لیبیا ہو گیا، مصر ہو گیا، اسی طرح حبشہ ہو گیا، ایتھوپیا ہو گیا، یہ سارے علاقے تھے۔ اور وہاں پر آپ رضی اللہ عنہ نے جنگ کو فتح بھی کیا، اور اس فتح کی خوشخبری لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آپ ہی آئے تھے، اور اس جنگ کے اندر جو آپ نے تدبیر اختیار فرمائی وہ بھی کمال تھی۔ اور اس کے اندر آپ رضی اللہ عنہ نے ایک تو 1,00,000 دینار کا اعلان کیا کہ جو دشمن فوج کے سپہ سالار کا سر لے کر آئے گا تو اسے 1,00,000 دینار دیا جائے گا۔ یہ وہی آپ نے حکمت اپنائی جو مخالف نے اپنائی تھی، کہ اس نے کہا تھا کہ جو مسلمانوں کے لشکر کے سردار کا سر لے کر آئے گا تو میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دوں گا، تو اس کے مقابلے میں آپ نے اس کا اعلان کیا۔ پھر آپ نے اس لشکر میں جب اترے تو آپ نے لشکر کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، ایک لشکر آرام کرے گا ایک حصہ، اور ایک حصہ جنگ کرے گا۔ تو ان حکمتوں کے ساتھ آپ نے ان چیزوں کو بیان کیا۔ اور جہاں تک شجاعت کی بات ہے، ایک جملہ میں آپ کی والدہ کا ذکر کرنا چاہوں گا آج کی ماؤں کے لیے، کہ بچوں کو بہادر کیسے بنایا جاتا ہے، جہاں پر مائیں ایسی ہوں کہ جب آپ والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے عرض کیا کہ میں جا رہا ہوں اور یہ صورتحال حجاج بن یوسف کے معاملات ہیں اور ہو سکتا ہے شہادت ہو جائے، تو والدہ نے جو جملہ کہا، اب آپ بہادری دیکھیں، والدہ نے کہا کہ لَضَرْبَتُ بِسَيْفٍ فِي عِزٍ خَيْرٌ بِصَوْتِ ذِلٍ۔ آپ نے فرمایا کہ ذلت کے کوڑے سے عزت کی تلوار کے ساتھ ختم ہو جانا، مر جانا خیرن بہتر ہے۔ وہ جیسے وہ کہیے نا کہ پھر ایک صدیوں کے بعد جب ٹیپو سلطان نے کہا تھا ہے نا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی جو ہے گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے۔ یہ جملہ جب کہا گیا ہے جنید بھائی، تو اس وقت والدہ محترمہ کی عمر کتنی ہے؟ 100 برس۔ 100 برس کی خاتون، اور اس وقت ان کی کیفیت کیا ہے کہ بینائی جا چکی ہے، اور اس وقت وہ جملہ یہ کہتی ہیں کہ اگر تمہارے گوشت کا قیمہ بنا لیا جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم کسی گمراہ شخص کی اتباع کرو۔ جب مائیں ایسی ہوں گی تو پھر آپ کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں اولاد ملے گی۔ اور آج کی ماؤں کے لیے یہ پیغام ہے کہ جو کفر ملت واحدہ کی صورت کے اندر مسلمانوں پر حملہ آور ہے، مسلمانوں کے اندر اس جذبے کو بیدار کریں کہ ہم نے اعلائے کلمت الحق کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنا ہے، کیونکہ مومن کی شان یہ ہے کہ جب وہ میدان میں اترتا ہے تو موت اس کی محبوبہ اور شہادت اس کا مقصود ہوتا ہے۔
بالکل صحیح، بالکل صحیح. جب مائیں یہ ہوں گی تو پھر اولاد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں گی. اور جب مائیں ظاہر ہے مطلب وہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے کے ٹیبلٹ دے کے وہ لگا دیں گی کہ ممی ڈو 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 اور ڈیڈی ڈو 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 ڈو، تو پھر بچے جو ہے ڈو 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 ہوں گے، مطلب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. اب ذرا یہ بتائیے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جب ہم شخصیت کو پڑھتے ہیں تو ایک بات بڑی خاص نظر آتی ہے کہ میں اگر آپ کو عاشق خانہ کعبہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، محافظ ناموس خانہ کعبہ کہوں تو غلط نہ ہوگا. تو وہ جو تیرنے والا واقعہ ہے ذرا خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے وہ ذرا بتلائیے. اور ریشمی غلاف کا پہنایا جانا وہ کیا معاملہ تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو فصاحت و بلاغت عطا کی تھی اس پہ بھی ذرا گفتگو فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خاصہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس عبادت کو اختیار کرنے کے خواہش مند رہتے تھے جو سخت سے سخت ہو. یعنی جہاد بن نفس حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا، تو نفس کے ساتھ جہاد میں جو اعلیٰ مرتبے پر فائز شخصیات ہیں، ہمیں نظر آتا ہے کہ جو اصاغر صحابہ ہیں ان میں 4 بڑی شخصیات ہیں جنہیں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا کہا جاتا ہے، اور ان میں ایک عبداللہ بن زبیر ہیں. اور اتفاق سے ان چاروں کا نام عبداللہ سے شروع ہوتا ہے جنہیں عبادلہ بھی کہا جاتا ہے. تو یہ سخت سے سخت عبادت کرنے کا شوق، اور وہی پھر روایتیں ہیں کہ آپ کی والدہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے کی عبادت ایسی ہے کہ دن اس کا روزے میں گزرتا ہے اور راتیں اس کی قیام میں گزرتی ہیں. ایسی سخت ترین عبادتوں کا جو عادی شخص ہو اور پھر مکۃ المبارکہ میں شدید بارشیں ہو جائیں اور وادی کی وجہ سے پہاڑوں سے سیلاب در سیلاب پانی آنا شروع ہو جائے اور سارے لوگ طواف کو منقطع کر دیں، تو اس سخت عبادت کو پورا کرنے کے لیے میدان میں جو شخصیت اترتی ہے وہ بھی عبداللہ بن زبیر. اچھا، لوگوں کو یہ خیال ہے کہ گھاٹیوں سے، چونکہ خانہ کعبہ نشیب میں تھا تو پانی آ کے وہاں جمع ہو گیا اور اتنا جمع ہو گیا کہ کوئی طواف نہ کر رہا تھا. اس وقت آپ نے انتخاب کیا کہ اس سخت عبادت کو میں نے اختیار کرنا ہے، اور جو پوری رات رکوع میں گزار سکتا ہو، اتنا اسٹیمنا جس کا ہو، اس کے لیے 7 چکر کعبۃ اللہ کے تیرتے ہوئے کمپلیٹ کرنا یہ کوئی مشکل اور ناممکن کام نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب وہ کمال کے سوئمر بھی تھے. کمال کے سوئمر بھی تھے اور اسٹیمنا بھی کمال کا تھا. اسٹیمنا بھی کمال کا تھا. اور آپ کے والدین نے اسی حدیث پر عمل کیا کہ اپنے بچوں کو تیراکی سکھاؤ، تو آپ کے والدین نے اپنے بچے کو یہ تربیت بھی دی تھی. تو ہمارے والدین کو بھی اس حوالے سے غور کرنا چاہیے. پلنگ پہ بٹھا کے صرف موبائل دینے سے ان کی چربیوں میں اضافہ ہوگا، سوئمر بنانے سے تھوڑی سی مضبوطی اور چربیوں میں اضافہ ہو گیا. آگے چلیں. اچھا، اگلا جو آپ کعبۃ اللہ سے محبت ہے تو آپ کعبۃ اللہ کو اتنی شانوں کے باوجود جھاڑو دیا کرتے تھے، کعبۃ اللہ کی صفائی کا خاص خیال رکھا کرتے تھے، کعبۃ اللہ کو خوشبو ایسی لگایا کرتے تھے، روایتوں میں آتا ہے کہ ارد گرد کے گھروں تک معطر اور خوشبودار ہو جایا کرتے تھے. کعبۃ اللہ پہ ایسی خوشبو آپ لگایا کرتے تھے. اور آپ نے ہی یہ نیا طریقہ ایجاد کیا جسے ہم بدعت حسنہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے چمڑے کا غلاف چڑھا کرتا تھا، آپ نے پہلی مرتبہ کعبۃ اللہ پر ریشم کا غلاف چڑھایا، اور آج تک ہم اس میں تزئین و آرائش کا اضافہ کرتے چلے آ رہے ہیں. حالانکہ وہ تزئین و آرائش اور سونے کا کام صحابہ کے دور میں نہیں تھا، لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ کعبے کی عظمت ویسے ہی بلند ہے. یہ سونے کا کام مزید 4 چاند لگاتا ہے، صحابہ کے دور میں نہیں تھا لیکن اچھا ہے، بدعت حسنہ ہے، تو اس کو جائز وہ مطلب رکھتے ہیں. غلاف پہنا کے آپ نے بنیاد ڈال دی، آپ نے بنیاد ڈال دی، تزئین و آرائش آپ کریں، مزید کر سکتے ہیں، مزید کر سکتے ہیں. تو یہ خوبصورت انداز آپ نے شروع کیا. اسی طرح آپ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو فصاحت و بلاغت کے حوالے سے جو آتا ہے کہ آپ شاندار خطیب بھی تھے، اور قریش کے بڑے بڑے خطبہ کی جو لسٹ نکلتی ہے ان خطبہ میں ایک نام عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تھا. اور آپ کی آواز روایتوں میں آتا ہے کہ بلند تھی اور گرجدار تھی. اچھا، بلند اور گرجدار آواز کے ساتھ بعض اوقات یہ خرابی آتی ہے کہ وہ کانوں کو بڑی مشکل محسوس ہوتی ہے، تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ بلند اور گرجدار ہونے کے ساتھ ساتھ ایسی شاندار اور جاذبیت والی آواز ہوتی تھی کہ لوگ غور سے آپ کا خطاب سنتے تھے. اور جب آپ آواز بلند کر کے خطاب کرتے تھے تو وادیوں میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پہاڑ آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. یعنی آپ کی آواز میں ایک نغمگی تھی. ایک نغمگی تھی. ٹھیک، آخر میں ذرا پروفیسر صاحب فائنلی اب وقت چونکہ سمٹ گیا، ایک تو یہ کہ آپ بھی ظاہر اس قبیل میں کھڑے ہیں کہ جہاں آپ نے
مطلب کیا کہتے ہیں جب یزید نے مطالبہ کیا تو آپ نے اسٹریٹ اوے جو ہے اپنا نو کہا, دوسری کوئی بات نہیں کیا, نو کہا آپ نے, تو آپ نے انکار کیا بیعت سے. ایک بات تو واقعہ حرہ کیا ہوا تھا ذرا یہ بھی بتلائیے, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں فرمائیے. جی جنید بھائی, تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یزید کا جو ظلم و ستم ہے اور ظلم و ستم کی جو داستان ہے وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا ان کی شہادت پر رکتی نہیں ہے, وہ کام اور آگے بڑھتا ہے. اور پھر ایک اور سیاہ باب ہے اس تاریخ کا, اور اس کو ہم واقعہ حرہ کہتے ہیں. بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے کہ چونکہ اہل مدینہ نے بیعت سے انکار کر دیا, اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے, اور اس کے جواب میں اس نے پوری فوج بھیجی ہزاروں کی تعداد میں کہ وہ جائیں اور مدینے پہ جا کر لشکر کشی کریں. وہاں پر وہ جاتے ہیں اور چونکہ بیعت سے انکار کر دیا ہے, وہ تیار نہیں ہے یزید کو ماننے کے لیے خلافت کے معاملے میں. تو اس کے جواب کے اندر نہ صرف یہ کہ ان کو قتل کیا گیا بلکہ مدینے کی حرمت کو پامال کیا گیا جی. اور اس طرح سے کہ گویا وہ منظرنامہ جس طرح کتب میں سامنے آتا ہے, لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں آخر, یہ کون سی مخلوق آ گئی ہے دنیا کے اندر کہ جن کو تقدس کا پتہ ہی نہیں ہے مدینہ طیبہ کی. تو مدینہ طیبہ کی تقدس پامال کی گئی, اور ساتھ ساتھ اس قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا گیا. پورا کا پورا جو واقعہ حرہ کہلاتا ہے. اچھا, اس کے بعد کا جو سیکوینس ہے وہ کچھ اس طریقے سے کہ پھر چونکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے بھی خلافت کی بات کی, آپ کے لوگوں نے بیعت آپ کے پاس آ کے کی, یہاں تک کہ جب آپ خلافت کا اعلان کر دیتے ہیں, لوگ آپ کی بیعت کر لیتے ہیں, تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ عراق اور مصر میں بھی آپ کے فالوورز بن جاتے ہیں, اور آپ کو پھر یہ پیشکش کی جاتی ہے کہ آپ آ جائیں ہمارے ساتھ, لیکن آپ انکار کر دیتے ہیں. ہاں نہیں, آپ نے تو امت کے مفاد میں بہت کچھ کیا, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. تو اب مکہ والا, اب یہ جو پوری ٹیریٹری ہے یہ آپ کے پاس ہے, اہل حجاز آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. تو اب ونس اگین اب وہ یزیدی فوج اس طرف اس نے آنا ہے, اور یہاں پر آئی بھی مکہ میں چڑھائی کرنے کے لیے, مدینہ پاک میں بے حرمتی کرنے کے بعد مکہ کی طرف آ رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں جو ہے صحابہ کو شہید کیا جا چکا ہے وہاں پر. ٹھیک ہے جی. اور معاذ اللہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ 3 دن تک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استقبل تک بنایا گیا معاذ اللہ. ہاں مطلب کیا کچھ ہوا, چلے آگے چلیں. اب مکے پر چڑھائی کے لیے آتے ہیں, تو اب آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کرنا کہ اسی دوران پھر یزید کا جو ہے نا وہ انتقال ہو جاتا ہے. اب یہاں پر یہ معاملہ رک جاتا ہے, اور اس وقت میں جو چڑھائی ہوتی ہے پھر وہ بیک کر لیتے ہیں. پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور شروع ہوتا ہے, اور آپ کے دور کے اندر ابھی جو ہم نے واقعات سنے کہ خانہ کعبہ کا معاملہ ہے, اس کی پروٹیکشن ہے, اس کو ریشمی غلاف آپ نے دیا ہے, اور یہ معاملات آپ کے سامنے آتے ہیں. اور پھر ایک وقت آتا ہے, یہ سارا وقت گزرتا جاتا ہے, اور ایک عرصے کے بعد جب دور آتا ہے کہ جب حجاج بن یوسف سے آپ کا سامنا ہوتا ہے, اور حجاج بن یوسف آ کر مکے پر چڑھائی کرتا ہے, اور 7 ماہ تک, بعض روایات میں 7 ماہ تک محاصرہ کیا گیا مکہ. آپ ریزسٹنس دیکھیں یہاں پر, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں, مزاحمت ہے, اور اس طرح مزاحمت کے لیے کھڑے ہیں کہ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں. کئی ساتھی شہید ہو چکے ہیں, اور اب والدہ کے سامنے معاملہ رکھ دیا جو بھی ہم نے سنا کہ مجھے اب کیا کرنا ہے. تو آپ کیا جواب دیتی ہیں, حق پر ہو, قائم رہو, ڈٹے رہو, اور اس پر جان چلی جائے مسئلہ نہیں, حق پر ہی جان چلی جائے. اس سے یہ زندگی جو ہے نا, اس سے بہتر ہے کہ حق پر جان چلی جائے. اچھا, یہاں ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے جنید بھائی, کہ آج کے ہمارے جو فلسطین میں مسلمان موجود ہیں وہ اپنے عمل سے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ صحابہ کے نقش قدم پر ہے. بالکل مزاحمت کا راستہ نہیں چھوڑا, جانیں جا رہی ہیں, جانیں قربان ہو رہی ہیں, وہ کریج ختم نہیں ہوتی, وہ مزاحمت ختم نہیں ہوتی. اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی مزاحمت میں شہادت ہو جاتی ہے حجاج بن یوسف کے خلاف لڑتے ہوئے. اور یہاں پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, اور یہ آج کا فلسطین کا معاملہ اگر آپ دیکھیں تو اقبال کے شعر یاد آتے ہیں ہمیں کہ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی, 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ ان کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ پیغام ہے جو آپ کی زندگی سے ہمارے سامنے آتا ہے. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا, آپ تشریف لائے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرمائے. ایک وقت کا یزید ناظرین وہ تھا کہ جس نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کے لیے کہا اور آپ نے بیعت نہ کی. ایک وقت کا یزید نتنیاہو ہے, اسرائیل ہے, امریکہ ہے, کینیڈا ہے, جرمنی ہے, فرانس ہے, یعنی وہ تمام طاغوتی قوتیں جو اس وقت نیکسس بنائی ہوئی ہیں اسرائیل کے ساتھ, انہوں نے ہم سب کو بیعت کرنے کو کہا, 57 لوگوں کو بیعت کرنے کو کہا. کہنے دیجئے مجھے یہ جملہ, اور برا مت مانیے گا اس بات کا, کہ آلموسٹ 57 ہی نے بیعت کر لی ہے. کچھ نے اناؤنس کر دیا ہے, کچھ نے اناؤنس نہیں کیا ہے. جنہوں نے اناؤنس نہیں کیا ان کی اپنی مصلحتیں
ان کو پتہ ہے کہ ریبٹل آ سکتا ہے، ریٹیلیشن آ سکتا ہے، عوام کی طرف سے مزاحمت ہو سکتی ہے، اور جنہوں نے اناؤنس کیا تو انہوں نے کھل کے کیا کہ ہم تو اپنے کپڑے اتار چکے ہیں، برہنہ ہو گئے، کوئی کچھ کر سکتا ہے تو کر لے، معیشت ہماری پریورٹی ہے، معیشت ہم دیکھیں گے، ہم اقتصادیات کو دیکھیں گے، اپنی ٹریڈس کو دیکھیں گے، ابراہمک ایکارڈ کو ہم دیکھیں گے، بنیادی طور پہ اسی کو مد نظر رکھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو جنگ بندی جس وقت ختم ہوئی ہے اس کے بعد سے کتنی شدید بمبارڈمنٹ اس ظالم نے جابر نے شروع کی ہے۔ ابھی تک ریکارڈڈ فگرز کے مطابق 250 کے قریب شہادتیں وہاں پر ہو چکی ہیں جمعے کو جب یہ جنگ بندی کا سلسلہ جو ہے وہ ایک بار پھر رک کے جو مطلب جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچائے، تو 250 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں۔ شدید بمباری ہو رہی ہے، زمین سے بھی بمباری کر رہا ہے، فضا سے بھی بمباری کر رہا ہے، سمندری راستے سے بھی بمباری کر رہا ہے۔ اور آپ کو ایک اور بات میں بتلا دیتا ہوں، میں نے ایک بات کچھ دن پہلے پروگرام میں کہی تھی، اسرائیلی فوج اب اس کو اناؤنس کر رہی ہے باقاعدہ کہ یہ جتنے بھی لوگ غزہ کی پٹی پہ، آپ کو پتہ ہے کہ وہ وسط میں اور جنوب میں اس وقت بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں، یعنی جو مصر کا جو بارڈر ہے جسے رفح بارڈر آپ کہتے ہیں، شمال تو ظاہر ہے انہوں نے تہس نہس کر دیا ہے، اب ان کی اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ یہ تمام لوگ رفح بارڈر کے پاس جمع ہو جائیں۔ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو کہا تھا کچھ عرصے پہلے کہ یہ جو اسرائیلی فوج ہے اس کی انٹیلیجنس نے ایک رپورٹ بنائی ہے 10 صفحات پر مبنی، جو کہ ویکیپیڈیا نے لیک کی تھی، اس کا مطمع نظر یعنی اس کا جو کرکس میں آپ کو بتلاؤں وہ یہ تھا کہ یہ مصر میں جو آپ وادی سینا ہے جسے آپ میدان تی کہتے ہیں، یاد ہے نا آپ کو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں کو لے کے چلے تھے، یہ وہی جگہ ہے بیسیکلی جہاں پر آپ نے اسٹے کیا تھا، اور انہوں نے چونکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھٹکا کے رکھا تھا۔ یہ ہے بیسیکلی وہ وادی سینا، یہاں پر وہ بیسیکلی ان کا عارضی کیمپ بنانا چاہتے ہیں، ایک شہر بنانا چاہتے ہیں جس میں ان کو منتقل کرنا چاہتے ہیں، یعنی جو پوری غزہ کی پٹی ہے اس کو وہ ریپ اپ کر کے ہڑپ کرنا چاہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات میری؟ اور ہم کیا کر رہے ہیں صاحب؟ ہم جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہے، بک گئے، غلام ہو گئے، سر جھکا لیا ہے، ان اناؤنس بیعت ہم نے کر لی ہے وقت کے یزید کے ہاتھ کے اوپر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز ثنا خان جناب قاری اسد الحق صاحب تشریف فرمائے، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ منقبت کا نذرانہ آپ سے پیش کروائیں گے انشاءاللہ۔ کتاب الشفا، ذہنی سکون کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص نماز عشاء کے بعد سورہ یوسف کی آیت نمبر 68 روزانہ 300 مرتبہ پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر قسم کے رنج و غم کو دور کر کے ذہنی سکون عطا کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ ہر عمل کو اس کے مقررہ وقت پر ہی ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک نفلی عبادت قبول نہیں کرتا جب تک کہ تم فرض ادا نہ کرو۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ ایکس پہ ہمیں فالو کر لیجیے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجیے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے۔ آپ وہاں موجود ہیں، یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے اپنی روح سے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ بوالدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا اور خاص طور پر فلسطینیوں کا حامی و ناصر آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن زبیر عبادت گزار تھے، عبداللہ بن زبیر عبادت گزار تھے، میدان کارزار میں وہ شہ سوار تھے، اہل عرب بیمانے ہوئے تھے، خطیب آپ اہل عرب بیمانے ہوئے تھے، خطیب آپ وہ زاہدان وقت میں ہوتے شمار تھے، وہ زاہدان وقت میں ہوتے
شمار تھے، قرآن کے تھے قاری، وہ راوی حدیث کے، قرآن کے تھے قاری، وہ راوی حدیث کے، سرکار کے فدائی تھے، طاعت شعار تھے، سرکار کے فدائی تھے، طاعت شعار تھے، ظلماً شہید ان کو تھا، ساجد کیا گیا، ظلماً شہید ان کو تھا، ساجد کیا گیا، وہ صائم الدہر تھے، وہ شب زندہ دار تھے، عبداللہ بن زبیر عبادت گزار